برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں۔ ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے، اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو، بس اللہ کو یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایک یقین، اور دوسرا پوری توجہ۔ ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اس کے 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا، اس کیفیت کے ساتھ، درد، غم، طلب، تڑپ، جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے، پھر غیب سے اللہ کی مدد آئی۔ جو بھی مسئلہ ہے، یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے، آپ اس کو چند بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں وقفے وقفے سے پڑھ لیں، مجبوراً صبح شام پڑھ لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں، چند منٹ لگتے ہیں۔ اول آخر درود پاک، سورۃ والضحیٰ، اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، بس یہ تو کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ سورت منوا کے لے آتی ہے، گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے،
غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے وہ صورت جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے مسلسل یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور پڑھیں اندر کے درد سے، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی، کامیابی، عزت، وسعت، رحمت، برکت عطا فرمائے گی۔ وہ کھلا یا کریم پڑھتے رہیں، بہت بہت کمال عمل ہے اور بہت بہت حیرت انگیز بابرکت عمل ہے۔ اچھا میں ایک ٹوٹکا بھی بتا دوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کا معدہ خراب نہ ہو، کبھی تھکے نہیں، اور لا علاج بیماریاں اگر ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، میں لا علاج بیماریوں کو کوئی لسٹ نہیں بتاؤں گا، تو وہ میرا ایک ٹوٹکا آزما لے، بڑا فائدہ دے گا۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل چھوٹا، اور 1 چٹکی کلونجی کی منہ میں رکھ کے پانی پی لے صبح شام، منہ میں رکھ کے پانی پی لے صبح شام۔ دنیا کی کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے، جس کا علاج ہے یا نہیں ہے، اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ناممکن ہے، چند دن چند ہفتے تو کر کے دیکھ لیجیے۔ 2 چمچ اسبگول چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی صبح شام لے لیجیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بیماری نہیں بتاؤں گا، کتنی بتاؤں؟ میں نے ایک لفظ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ۔ آپ اگر کوئی اور دوائیں کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یقین جانیے آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی، کچھ دنوں میں آپ کہیں گے ان دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کر لیجیے، اور والضحیٰ کے عمل کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس پہ بہت توجہ دیں گے۔ یہ بھی کچھ یہاں پہ پورشن ہے، یہاں پہ